حبیب اللہ ہاں جنیاں بھی میں منتا منیا جنیاں بھی میں منتا منیا چادر والا میرا منتا گیا چادر والا میرا منتا گیا میرا کم کتڑی کا بڑھتا گیا میرا کم کتڑی کا بڑھتا گیا جنیاں بھی میں منتا منیا جنیاں بھی میں منتا منیا سانی سرکار میرا من دے گئے سانی سرکار میرا من دے گئے میرا کم کتڑی کا بڑھتا گیا میرا کم کتڑی کا بڑھتا گیا جنیاں بھی میں منتا منیا جنیاں بھی میں منتا منیا مولا علی اصغر من دے گئے مولا علی اصغر من دے گئے میرا کم کتڑی کا بڑھتا گیا میرا کم کتڑی کا بڑھتا گیا جنیاں بھی میں منتا منیا کس کس جینا قطرنا میرا صاحب نوٹیاں میں گلیاں کا روڑا توڑا محل چڑھایا چھایا میں نیوا میرا مرشد ہوتا میں نیوا میرا ثانی ہوتا میں نیوا مولا اصغر ہوتا اٹھیا دے سنگ لائی پلا ہوئے اینا اٹھیا دارنا نیوے آلال لبائی جنیاں بھی میں منتا منیا لالیا اٹھیا پریتا نیو ہندیا چادر والے دیا ریسا نیو ہندیا چادر والے دیا ریسا نیو ہندیا میرے سانی دیا ریسا نیو ہندیا مولا علی اصغر دیا ریسا نیو ہندیا جنیاں بھی میں منتا منیا تارے گئے لگیاں لاجاں والے تارے گئے لگیاں لاجاں والے چھٹیاں پریتا نہیں ہوندیاں چھٹیاں پریتا نہیں ہوندیاں میرے بابا دیاں ریساں نہیں ہوندیاں چادر والے دیاں ریساں نہیں ہوندیاں جنیاں بھی میں منتا منیا جنیاں بھی میں منتا منیا جنیاں بھی میں منتا منیا سانی سرکار میرا من دے گئے سانی سرکار میرا من دے گئے میرا کم کتڑی کا بڑھتا گیا میرا کم کتڑی کا بڑھتا گیا ماشاءاللہ عرفان قادری اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے ملتمسوں فیصل آباد کی دھرتی سے امجد علی امجد صاحب آپ تشریف لائیں گے اور مختصر وقت کے لیے اپنی حاضری پیش فرمائیں گے محترم امجد علی امجد سانی سرکار نے فرمایا ہے تو میں کلام اپنے پیرو مرشد سید اللہ علیہ کے سامنے پڑھتا تھا میری بیڑی بنی لا دینا میرا کر دیں وہی آج آپ نے فرمایا ہے وہی پڑھوں گا ایک مرتبہ بہت بڑا درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بیعداد
كل ملوم إياك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد كل ملوم إياك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اور میری بیڑی بن میں نہ دے میں میرا میرا کر دی 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 مینوں خیر کرم دا پا دے میں میرا میرا کر دی میں میرا میرا کر دی میں میرا میرا کر دی میرا تیرے نال پیار میرا میرا تیرے نال پیار میرا میرا تیرے نال پیار میرا مینوں رکھ لے اپنے نال میرا مینوں رکھ لے اپنے نال میرا تو پاک نبی کی آیا میرا تو پاک نبی کی آیا میرا تو پاک نبی کی آیا میرا میرا غلامی کر دی تو پاک نبی کی آیا میرا تو پاک نبی کی آیا میرا میرا غلامی کر دی میری بیڑی بھائی میں لا دے میں میرا میرا کر دی میں میرا میرا کر دی ایک نظر کرم دی پا میرا اج نظر کرم دی پا میرا ہن نظر کرم دی پا میرا اج نظر کرم دی پا میرا میرے دل وچ رہندا چا میرا میرے دل وچ رہندا چا میرا ساڈے دل وچ رہندا چا میرا مینوں نبی دی دید کرا میرا مینوں نبی دی دید کرا میرا مینوں نبی دی دید کرا میرا میں علی 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 جانا کر دی مینوں نبی دی دید کرا میرا میں علی علی جانا کر دی سانوں نبی دی دید کرا میرا میں علی علی جانا کر دی میں بیٹھ گیا تیرے کول میرا 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 سن تیرے بچھڑے بول میرا سن تیرے بچھڑے بول میرا نا در 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 جڑی رول میرا نا در در جڑی رول میرا جد نہیں جدائیاں چل چلی نا در در جڑی رول میرا جد نہیں جدائیاں چل چلی تو پیر پیرانگا پیر میرا تو پیر پیرانگا پیر میرا تو پیر پیرانگا پیر میرا تیری یاد چ ہووے پیر میرا تیری یاد چ ہووے پیر میرا تو پیر پیرانگا پیر میرا تو پیر پیرانگا پیر میرا تیری یاد چ ہووے پیر میرا جے بدلتا ہے تقدیر میرا جے بدلتا ہے تقدیر میرا پھر کیوں ہے میں مر کے بھی نہیں مرتی جے بدلتا ہے تقدیر میرا میں مر کے بھی نہیں مرتی مینوں رہندی ہے تیری یاد میرا سانوں رہندی ہے تیری یاد میرا
मैनू लेंदी है तेरी याद मेरा मेरी सुन ले अज फरियाद मेरा जे हुण दिल विच बगदा मेरा जे हुण दिल विच मुल्तान मेरा जे हुण दिल विच मुल्तान मेरा फिर की करदी तेरा पानी रहदी भरदी जे हुण दिल विच मुल्तान मेरा तेरा पानी रहदी भरदी और आखिरी शेर मेरी साथ کہ تیرا غوثل اعظم نام میرا 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 تیری سانس بھی قدم تھا میرا تیرا غوثل اعظم نام میرا تیری سانس بھی قدم تھا میرا تیرا غوث وقت ہے نام میرا تیرا سانس بھی قدم تھا میرا یہ پھڑے لوے میری با میرا یہ پھڑے لوے میری با میرا یہ پھڑے لوے میری با میرا میں کلمہ جامع پڑھ دی میں کلمہ جامع پڑھ دی میں علی 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 جامع کر دی سمجھ آئی مزہ آیا بولو سبحان اللہ ایسے ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ کیا اردو پنجابی پہ نہیں بولے میں تو اب اس ثنا خان کو پیش کرنے لگا ہوں جو چائنیز میں ناز پڑے گا چائنیز یہ مرکزی آساسے کا فیض ہے ملتمس اسد علی قادری العروف چیچ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام خواتین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کوئی لفظ خاموش نہ رہے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ اس عقیدت سے جھوم جھوم کر پیش کریں گے کہ ہم پڑھتے ہیں اور کریم آقا سنتے ہیں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دکھوں نے جو گھیرا درود پڑھو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ان پر لاکھوں کروڑوں کرو سلام ان پر لاکھوں کروڑوں کرو سلام منز محمد سوئی فیانی منز محمد سوئی فیانی میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام چائنیز انترا سماعت کیجئے گا سمجھ آیا نہ ہے سبحان اللہ کیجئے گا موشن زائری چیا چیا ہوا موشن زائری
جیاوان خوی جنزائے لندہ خنوشن ومن خوی چیتا ہوا من خوی چیتا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام شک زائے چیا چیا ہوا شک زائے چیا چیا ہوا شک زائے چیا چیا ہوا ومن ہوئی چیتا ہوا من ہوئی چیتا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. آئیے اردو ترجمہ سماعت کیجیے گا. وقت لائے خدا جائے دربار پر. سبحان اللہ. اس کو سمجھ آ گئی دونوں ہاتھوں کو بلند کر کر کہتے سبحان اللہ. وقت لائے خدا جائے دربار پر. وقت لائے خدا جائے دربار پر اور پیش مل کے کریں ہم درود و سلام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. من دوائی سنہا سر حسین شیمائی گوئی. من دوائی سنہا سر حسین شیمائی گوئی. من دوائی علی خانی یوور فاطمہ نیوور فاطمہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ان پر. ماشاءاللہ ذرا بولیے سبحان اللہ. چلو اردو سوچیے نہیں بولے جن جن کو سمجھ آئیے وہ تو بولے سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں اپنی حاضری کو یقینی بنا رہے تھے جناب محترم اسد رضا قادری المعروف چینی صنعتان مصطفیٰ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھیوں یہ جو چینی زبان میں نعت شریف کے اشعار تھے نا اللہ جانتا ہے مجھے سمجھ تو نہیں آ رہے تھے. ہم ان کو جب نذرانہ دینے اٹھے نا تو سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو ایسے ہی ایک دفعہ قائد اعظم محمد بن جینا تقریر کر رہے تھے, بیان فرما رہے تھے. قائد اعظم محمد بن جینا جب تقریر کر رہے تھے تو ایک شخص اٹھا کہنے لگا یار تجھے انگلش سمجھ آ رہی ہے؟ قائد اعظم ہمارے قائد تو انگلش میں تقریر کر رہے ہیں, تو اردو سمجھتا بھی نہیں, تو انگلش کیا سمجھے گا؟ تو اس نے کہا واقعی میں سمجھتا تو نہیں ہے مگر جو یہ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. اس لیے چائنیز زبان ہمیں تو سمجھ نہیں آئی مگر یہ جو بھی میرے نبی نعت خان کہہ رہے تھے سچ کہہ رہے تھے.
کہ سچ کہتی ہوں میرے نبی کی یہ تعریف ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بتلاتا ہے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، منقبت. انشاءاللہ ایک نئے انداز میں حضور توجہ فرمائیے. میرے ہاتھ کٹورا کھنڈ کا، میرے ہاتھ کٹورا کھنڈ کا، ونڈ کا چادر والا مراد، جو جس طرح کا نقصہ آیا ہے دونوں ہاتھ چادر والا مراد، ونڈ کا چادر والا مراد، ونڈ کا چادر والا مراد. لجباج پریت میں توڑ دے جیدی جان پھر لے پھر چھوڑ دے. لجباج پریت میں توڑ دے جیدی جان پھر لے پھر چھوڑ دے. میرا مرشد اونچا، میرا چادر والا اونچا، میرا سانی اونچا، میرا سانی اونچا. سب کے جوان میرا اونچے آنگو جنانی میرا نال ونڈ کا چادر والا مراد، ونڈ کا شان والے پیرا ہو، پیرا ہو، پیرا، پیرا ہو، پیرا. پیر عبد الرزاق خان صاحب میں تے چادر چادر نال نال نہیں آنے، میں تے چادر چادر نال نال نہیں آنے، میں تے چادر چادر نال جدی جدی اسلام اللہ کہیے، میں تے چادر چادر نال نال نہیں، میں تے چادر چادر نال اور عرضی کرتی ہے حضور سیدنا چادر والی سرکار صلی اللہ دیو سرکار نو سونے سانی سرکار دا، دیو سرکار نو سونے سانی سرکار دا، دیو سرکار نو سونے سانی سرکار دا، اپنی سونی سونی اولاد دیو سرکار نو سانی سرکار دا، اپنی خاص اولاد نو منگیا مرادا جھولی وچ پا لیا نے، میں تے چادر والے نال میرا مرشد اونچا
دیوا میرا مرشد اونچا اونچیاں دے سجدائی دیوا میرا مرشد اونچا دیوا میرا چادر والا اونچا دیوا میرا چادر والا اونچا اونچیاں دے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، گر جھولی میں ٹکڑے چادر والے کا نہیں ہوتے، ہم جیسے نسبوں کو مجھ جیسے نسبوں کو مجھ جیسے نسبے کو گلے توڑنے لگاتا، مجھ جیسے نسبے کو گلے توڑنے لگاتا، چادر والی سرکار اگر آپ ہمارے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، گر جھولی میں چادر والی سرکار آپ کے ٹکڑے نہیں ہوتے، مجھ جیسے نکمے کو گلے کون لگاتا، چادر والی سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، میں تے چادر والے نال لاغیاں نے منہ منگیاں مرادا پالیاں کے وسے سارا جہان چادر والے وسے آفریشے وسے سارا جہان چادر والے وسے سارا جہان چادر والے تیرے تو قربان چادر والے عزیز نظران غیرہ تو ہٹا لیا نے میں تے چادر والے نام آپ کے اسی شوق میں انتماس گزار ہوں عالم اسلام کے انتہائی معتبر خان مصطفیٰ محترم جناب مرزا طارق نجومی سعیدی صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں، کریم آقا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرماتے ہیں، نعرہ تکبیر جی بول میرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ غوثیہ، مرکزی آستانہ عالیہ چادر والی سرکار، مرکزی آستانہ عالیہ چادر والی سرکار، حضور ثانی سرکار، حضور ثانی سرکار، حضور ثانی سرکار۔ حضور کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود کا نظرانہ پیش کیجئے، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ جھوم کر پڑھئے وسلم علیہ یا
حبیب اللہ بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ آئیے سامنے حضرات ایک منقبت کے مشہور زمانہ منقبت کے چند اشعار پیش کی دیتا ہوں جو انتظامیہ نے مجھے فرمائش کی ہے، میں وہ پیش کی دیتا ہوں اور آپ کی دلوں کی بات کرتا ہوں کہ آج سے پہلے میں کیا تھا اور اب میں کیا اللہ کہ میں اللہ کی میں کو نظر سے پلا دیا اللہ کی میں کو نظر سے پلا ایک گناہ گار تھا صوفی بنا دیا صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی صورت میں میرے آ گئی صورت ثانی کی صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی یہ نظر میرے تیرے 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 کی یہ نظر میرے سانی کی یہ نظر میرے سانی کی یہ نظر میرے یہ نظر چادر والے کی 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 نظر 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 چادر والے کی نظر 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 چادر والے کی نظر 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 چادر والے کی یہ نظر میرے تیرے 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 کی تھاما ہے میں نے پیر کے دامن کو عمر بھر تھاما ہے میں نے پیر کے دامن کو عمر بھر رکھتا ہے میرا پیر پوری تو بے سب نظر وہ شخص زندگی میں بگڑتا نہیں کبھی وہ شخص زندگی میں بگڑتا نہیں کبھی جس شخص پر پڑی ہے میرے پیر کی نظر میرے پیر کی یہ نظر تیرے سانی کی یہ نظر تیرے سانی کی یہ نظر تیرے سانی کی نظر 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 تیرے پیر کی بولو نظر 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 تیرے پیر کی نظر 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 تیرے پیر کی یہ نظر چادر والے 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 کی کیا میں نے کھویا پایا مجھے کچھ خبر نہیں حالات زندگانی کچھ بھی اثر نہیں میرا وجود پا کے یہ کہتا ہے دوستو میرا وجود پا کے یہ کہتا ہے دوستو میرا وجود پا کے یہ کہتا ہے دوستو کچھ
چاہنے والے نے عطا فرمایا ہے کہ مانگا تھا ایک قطرہ. سید کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو میں نے اپنے ظرف سے مانگا اور سید نے اپنی شان سے عطا فرمایا کہ مانگا تھا ایک قطرہ سمندر عطا کیا. مانگا تھا ایک قطرہ سمندر عطا کیا. جو دیا تھا نصیب میں وہ در دکھا دیا. اونچا ہے ایسا سر سے نظر میرے سنی کا. اونچا ہے ایسا سر سے نظر چادر والے کا. اونچا ہے ایسا سر سے نظر میرے سنی کا. میں کیا اور تم نے مجھے کیا بنا دیا. یہ نظر میرے تیرے کی. یہ نظر اونچا ہے ایسا سر سے نظر میرے سامنے کا. اونچا ہے ایسا سر سے نظر میرے سامنے کا. اونچا ہے ایسا سر سے نظر میرے سامنے کا. اونچا ہے ایسا سر سے نظر میرے سامنے کا. اونچا ہے ایسا سر سے نظر میرے سامنے کا. درباروں پہ آتے ہیں ولیوں کے پاس آتے ہیں تو یہ کیا سبق دیتے ہیں کہ اللہ کے فقیروں سے لڑنے نہیں دیتی. حالات زندگانی بگڑنے نہیں دیتی. اللہ مجھ پہ رکھ نظر میرے پیر کی. جو چاہتا ذرا ہاتھ اٹھا کر کہے, ہاتھ نیچے نہیں کہے. اللہ مجھ پہ رکھ نظر میرے سینے کی. اللہ مجھ پہ رکھ نظر میرے سینے کی. اللہ پہ رکھ نظر چادر والے کی. جس شخص پر پڑی ہے بگڑنے نہیں دیتی. یہ نظر میرے تیرے کی. 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 یہ نظر میرے ساسی کی. یہ نظر میرے تیرے کی. نظر 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 میرے ساسی کی. نظر 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 میرے تیرے کی. نظر 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 میرے تیرے کی. یہ 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 نظر میرے نہیں یہ ڈیٹا چل رہے وائی فائی چل رہے ڈاٹا ہے. تاریخ شہیدی اپنے عقیدے کے محبت نچھاور فرما رہے تھے. پھر سید سیف الرحمن شاہ صاحب کلام پیش فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. مرکزی آستانہ عالیہ چادر والی سرکار, مرکزی آستانہ عالیہ چادر والی سرکار, حضور ثانی سرکار, حضور ثانی سرکار.
या रसूल अल्लाह आवाज बुलंद पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह दुखों ने तुमको घेरा है तो दरूद पढ़ो जो हाजिरी की तमन्ना है दरूद पढ़ो पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह पापे भाई के पंजाबी का कलाम है काली जुल्फा वाला दुखी नालो प्यारा कसम है खुदा दी मैनू सब नालो प्यारा काली जुल्फा वाला दुखी दिला दा सहारा कसम है खुदा दी मैनू सब नालो प्यारा दसा की मुस्तफा दी की सोनी शान है आप दी तारीफ विच सारा कुरान है आप दी तारीफ विच सारा कुरान है दसा की मुस्तफा दी की सोनी शान है आप दी तारीफ विच सारा कुरान है पढ़ के तू देख जेड़ा मर्जी सिपारा पढ़ के तू देख जेड़ा मर्जी सिपारा कसम खुदा दी मैनू बाबा जी बुलंद कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा कहदी है हलीमा मुख देख लजपालता लब के ले आवा कि तू सोना तेरे नाल दा लब के ले आवा कि तू सोना तेरे नाल दा कहदी है हलीमा मुख वेख लजपालता लब के ले आवा कि तू सोना तेरे नाल दा चौदवी का चल ते अरशा पापरे साथियों का मौका देखिए करके इशारा सोना सूरज मोड़दा आप चंद तोड़दा ते आप चंद जोड़दा आप चंद तोड़दा ते आप चंद जोड़दा करके इशारा सोना सूरज मोड़दा आप चंद तोड़दा ते आप चंद जोड़दा बिगड़ी बनावे मेरे नबी दा इशारा बिगड़ी बनावे मिलकर कह दीजिए बिगड़ी बनावे मेरे नबी दा इशारा कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा अब्दुल रज़ाक साहब तशरीफ फरमा है इनके हवाले से सरकार से मनकबत पेश करता हूँ अपने दो साथियों का मिलकर मेरे साथ पढ़ना है अरफा है तेरा रुतबा के औलाद अली है तू शान वलायत है तेरा नाम वली है मिलकर कह दीजिए तू शान वलायत नाम वली है चादर के हवाले से तुझे लोग पुकारे चादर के हवाले से तुझे लोग पुकारे मुल्तान की तारीख में तू हर पे चली है मुल्तान की तारीख में तू हर पे चली है तू शान वलायत है तेरा नाम वली है आज सब आपसे तवज्जो कुदरत ने अता की है
طبیعت میں حلیمی. چادر والی سرکار کی یہ شان تھی, جمعدار کی آپ کے پاس آیا کرتا تھا, آپ اس کو بھی بابو جی کہہ کر مخاطب فرمایا کرتے ہیں, جی کہہ کر مخاطب فرمایا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چادر والی سرکار کے فرمودات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قدرت نے عطا کی ہے طبیعت میں حلیمی, قدرت نے عطا کی ہے طبیعت میں حلیمی. بولو سرکار کا لہجہ ہے کہ مصری کی پھلی ہے, سرکار کا لہجہ, آواز بلند, سرکار کا ہے کہ مصری کی ڈھلی ہے, تو شان ولایت ہے تیرا نام. آخری شعر سنیے گا, سب محفل موجود ہے, یہ حضرت صاحب کی کرامت ہے, سنیے گا. وہ کر کے دکھا یا ہوئی عقل بھی حیران. ایسے سے کام ہوئے ہیں جو نہیں بھی ہونے تھے وہ بھی ہو. حضرت صاحب کا سائز کرامت ہے کہ ہمیں آپ کے فضل و برکات سے مستفید فرمائے. وہ کر کے دکھا یا ہوئی عقل بھی حیران, وہ کر کے دکھا یا ہوئی عقل بھی حیران. کیونکہ محفل میں اگر بات کرامت کی چلی ہے, محفل میں اگر بات کرامت کی چلی ہے, تو شان ولایت ہے تیرا نام ولی ہے. ایک وقت کہہ دیجئے, تو شان ولایت ہے تیرا نام ولی ہے. ماشاءاللہ صحیح ہے. سیاست رحمان شاہ صاحب اپنا کلام پیش فرما رہے ہیں. اسلام گجر سے مولانا کو منقبت پیش فرماتے ہیں, اسلام گجر سے, اور انشاءاللہ ان کی حاضری کے بعد سمجھ گزری بتا کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. شبیر ستم تھے تو تیروں پئی, شبیر ستم تھے تو تیروں پئی, رو پہ زمین و تقدیر رو پئی. شبیر کے ستم تھے تو تیر رو پئی, رو پہ زمین و آسمان تقدیر رو پئی. زمین و آسمان تقدیر رو پئی. ہم شکل مصطفیٰ تھا جبریل رو پئی.
رب زمین و آسمان تقدیر رو پئی کا خواب رہ گیا تعبیر رو پئی رب زمین و آسمان تقدیر رو پئی شبیر کے ستم تھے ماشاءاللہ اسلام سے نام صاحب خوبصورت حاضری یقینی بنانے ہوئے تھے دوستان محترم میں اس ہستی کو دعوت خطاب میں پیش کرنے لگا ہوں آج کی اس محفل کی روح رواں اس محفل کے برہا پیر طریقت رہبر شریعت عاشق امام حسن امام حسین عاشق مولا علی اصغر سورج باغ منبع جود و سخا جناب الحافظ پیر سید ولی محمد شاہ صاحب المعروف ثانی سرکار دامت برکاتہ العالیہ آپ کی بارگاہ میں التماس گزار ہوں آپ اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اظہار کو منور فرمائیں گے انشاءاللہ حضرت خطاب کے بعد بیعت بھی فرمائیں گے اور اختتامی دعا بھی ہوگی نعرہ تکبیر برہات بلند کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ مرکزی آستانہ عالیہ چاچے والی سرکار مرکزی آستانہ عالیہ چاچے والی سرکار مرکزی سجادہ نشین وقتی نشین حضور قبلہ ساسی سرکار حضور قبلہ ساسی سرکار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمدللہ اللہ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں موقع عنایت فرمایا کہ ہم حضور سیدنا چادر والی سرکار کے اس مبارک کی آخری نشست میں بیٹھے ہیں اللہ ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ اس آخری نشست کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے ذریعہ آخرت بنائے میرے ساتھیوں حضور سیدنا چادر والی سرکار کے 34ویں سالانہ اس مبارک پہ آنے والوں میرے ساتھیوں حضور سیدنا چادر والی سرکار کا کوئی پیسے دینے نہ آئے اپنا بیان سے کم ایسے ڈسٹرب ہو گئی چلو یہ تو لے آئے ہو یہ اپنا ہمارے پیچھے قادری صاحب بیٹھے ان کو دے دو کوئی ٹائم نہیں ملا دو یہ کہا کہ چادر والی سرکار نے کوئی دیتا کام ہو گیا تھا میرے ساتھیوں حضور سیدنا چادر والی سرکار کے 34ویں سالانہ اس مبارک پہ آنے والوں تم مبارکباد کے مستحق ہو کیوں چادر والی سرکار میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے بیٹے ہیں آپ کے لاڈلے بیٹے ہیں جنہوں نے ساری عمر اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں چھوڑا جنہوں نے ساری عمر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے رکھا جو قرآن و حدیث نے بتایا عمل کر کے دکھایا تو میرے ساتھیوں آپ لوگ مبارکباد کے مستحق کو جو دور دراز سے سفر کر کر اپنے پیر و مرشد کے در پر تشریف لائے
میرے ساتھیوں، آج نفسا نفسی کا دور ہے، آج افرا تفری کا دور ہے، آج وہ دور آ گیا جو میرے نبی محمد رسول اللہ نے آج سے 14 برس پہلے فرمایا تھا، جو قیامت کی نشانیاں آپ لوگوں کے بارے میں ہمیں بتائی تھی صحابہ کرام کو، وہ آج پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے، جبرائیل علیہ السلام اللہ کی وحی لے کے آتے، اللہ کا پیغام لے کے آتے، تو میرے آقا سنتے تو میرے آقا کبھی کبھی خوش ہوتے اور کبھی کبھی رو پڑتے۔ جبرائیل علیہ السلام جب پیغام رب لے کے آتے تو میرے آقا کبھی کبھی خوش ہوتے اور کبھی کبھی رو پڑتے۔ جب صحابہ پوچھتے میرے آقا یہ ماجرا کیا ہے، کبھی آپ روتے ہو کبھی آپ ہنستے ہو، تو میرے آقا کہتے ہیں اے میرے صحابہ، اے میرے پیارے ساتھیوں، میرے رب نے آج تمہارے بارے میں بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ آقا وہ کیا ہے؟ وہ خوشخبری کیا ہے؟ تمہارے رب نے کہا میں انہیں جنت میں داخل کروں گا، میں ان کو جنت دوں گا، اور جنت میں بہاریں ہوں گی، نہریں ہوں گی، دودھ کی، شہد کی، باغات ہوں گے۔ تو میں نے جب وہ نظارے کیے تو میرا دل خوش ہو گیا اور میں ہنس پڑا۔ مگر ساتھیوں، آج جبرائیل علیہ السلام وہ پیغام لے کے آئے اور کہنے لگے اے آقا، اے اللہ کے آخری محبوب، اے آخری نبی محمد رسول اللہ، اگر آپ کی امت رب کی تعلیمات پہ نہیں چلے گی تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو میں نے تمہاری امت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے جب یہ دردناک عذاب کا لفظ سنا تو میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ تو میرے ساتھیوں، راوی لکھتا ہے جہنمی پانی دریافت کرے گا، پانی ڈھونڈے گا اور پانی کا طالب ہوگا تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے اور اس کو گرم گرم کھولتا کھولتا پانی دیا جائے گا اور کہا جائے گا لے پی پانی۔ جب وہ پانی کا ایک گھونٹ پیاس سے مارا پیے گا، اس کے حلق کو چیرتا ہوا اس کے کلیجے کو پھاڑ دے گا، وہ پانی اس کے کلیجے پھاڑ دے گا اور گرم گرم سیخیں اس کی آنکھوں پہ لگائی جائیں گی۔ اتنا دردناک عذاب ہے میرے ساتھ۔ آج اگر ہم اپنے نبی محمد رسول اللہ کی رسی کو، جو اللہ کی صحیح معنی میں رسی ہے، اسی کو تھام لیں تو انشاءاللہ جو پہلے والی بشارت میرے نبی کو ہوئی جنت کی، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ کہ جنت میں کیا ہوگا؟ حور و ملائکہ صبح شام ہماری خدمت میں کھڑی ہوں گے۔ تو میرے ساتھیوں، آج یہ تھوڑا سا چمکیلا وقت، تھوڑا سا دل دلاتا وقت اگر ہم گزار لیں، کوئی خوشی میں گزار لے گا، وقت تو چلا جاتا ہے میرے ساتھیوں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر کسی نے صحیح معنی میں سبق حاصل کرنا ہے وہ جنازے کو دیکھے، جس کے گھر میت پڑی ہے نا وہ اس کا ماحول دیکھے، اور اگر کسی نے سبق حاصل کرنا ہے وہ شادی والا گھر دیکھے۔ دو گھر ہیں، ایک کون سا؟ میت والا، اور ایک کون سا؟ شادی والا۔ میت والے گھر بھی آہستہ 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 غم کے بادل چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور غم ختم ہو جاتا ہے، اور خوشی والے گھر بھی آہستہ آہستہ خوشی کے انبار، ہنسی کے انبار ختم ہو جاتے ہیں۔ چند دن گزرتے ہیں، 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے غم والے گھر میں بھی نارمل زندگی آ جاتی ہے اور خوشی والے گھر میں بھی نارمل زندگی آ جاتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے نا؟ کتنے لوگ میری بات کی تصدیق کریں گے؟ تو میرے ساتھیوں، آؤ آج اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وہ کیا ہے؟ قرآن مجید اور آقا کی آل۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے اگر جو اس رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا تو شیطان اس پہ حملہ کرنے میں ناکام ہو جائے گا۔
साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, आका वो कौन सी रस्सी है अल्लाह की जो आप फरमा रहे हो? तो आका ने कुरान मजीद की तरफ इशारा किया। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाया, मेरे नबी ने कहा मेरी अहले बैत, आज हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं कुछ ऐसे कारी हैं जिनका अमल, हाफिज़े कुरान तो है, अलहम्द शरीफ से लेकर वन्नास तक उन्होंने रटा हुआ है, मगर उस पर अमल नहीं करते। ऐसे होंगे, और ऐसे भी मेरे नबी की अहले बैत के चंद लोग होंगे जो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात से दूर होंगे। आओ आज एक मजे की बात सुनाता। मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाया? मेरे नबी ने कहा, ऐ मेरी उम्मत, ऐ उम्मत मोहम्मदी के लोग, याद रखना जो मेरी आल, जो मेरी अहले बैत, जो सैयदजादा नेक हो, नमाजी हो, परहेजगार हो, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पे अमल करता हो, उसको उसकी मोहब्बत, उसके साथ उल्फत, उसकी नेकी की वजह से करना, उसकी नमाज की वजह से करना, उसके रोजे रखने की वजह से करना। ऐ मेरी उम्मत, जो मेरे अहले बैत का कुछ बच्चे, कुछ बच्चियां जो मेरे नक्शे कदम पे नहीं चलते, खुदारा उसको मेरी वजह से करना। एक दिन मैं बैठ के सोच रहा था, यार इबादत पढ़ी या मेरे आका पढ़े, नमाज पढ़ी या मेरे आका पढ़े? जिन्होंने नमाज का दर्द दिया, अगर मैं कहूं यार ये पानी को इजाद करने वाला मैं हूं, ये जो पानी की बोतल है ना, ये पानी की जो बोतल है, इसको इजाद करने वाला मैं हूं, तो उसके बाद लोगों ने इसके अंदर पानी भरा, इसको मिनरल वाटर का और नेस्ले का नाम दे दिया, और कोई कहे ये बोतल बड़ी या सानी सरकार बड़े, लोग क्या कहेंगे? भाई बनाने वाला, इसको इजाद करने वाला, इसको सोचने वाला, इसका मशवरा देने वाला बड़ा। तो इसलिए मेरे साथियों, मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाया? जो सैयद नेक है, परहेजगार है, उसको उसकी इबादत की वजह से मोहब्बत करो, जो नहीं है उसको मेरी वजह से मोहब्बत करो। जब तानी सरकार ने अपने ज़मीर से पूछा, बता मोहब्बत किससे ज्यादा करनी है, तो फिर मैंने कह दिया, जिसने कहा मेरी वजह से मोहब्बत करो। समझ नहीं आई? समझ नहीं आई? जिसने कहा मेरी वजह से मोहब्बत करो, यानी कि ये गुनाहगार, यानी कि सैयद जो गुनाहगार है, उसके लिए भी अजमी को हक नहीं जबान खोलने का। ये नुक्ते की बात याद रखना। आगे चलते, मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा पे हैं। गारे हिरा पे आप इबादत कर रहे हैं, तो आप अपने रब से हमदो कलाम हैं, तो आपकी जबान से एक लफ्ज निकलता है, रब्बी हबली उम्मती। क्या? रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। और तुम्हारे नबी गारे हिरा में है, गारे सौर में है, मदीने में है, मक्का में है, आपकी जबान से सिर्फ एक ही जुमले अदा हो रहे हैं, वो क्या? रब्बी हबली उम्मती। आओ बहुत पहले चलते हैं, आपकी विलादत हुई, आप अभी बच्चे हैं, अम्मा आमिना की पेट मुबारक से अभी पैदा हुए, इस दुनिया में आए आपको चंद लम्हे हुए, तो आपके जो इर्द गिर्द जो बीवियां थी, उन्होंने देखा तो आपके होंठ हिल रहे हैं, तो जब कान लगाया तो आपके होंठों से एक सदा आ रही है, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। आगे चलते हैं, जब आप गहरी इस दुनिया से पर्दा कर कर गए, तो मौला अली, मेरे बाबा जान मौला अली शेरे खुदा ने जब कान लगाए, आपके होंठ मुबारक जुम्बिश कर रही हैं, और सदा क्या आ रही है? रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श। आज उम्मत अपने नबी को भूल गई, उनके पैगाम को भूल गई, उनके दीन को भूल गई, उनके रास्ते को भूल गई। आ जाओ, आज वक्त है, बच्चन जुमले कहकर, आज वक्त है, अपने नबी के रास्ते पे चल पड़ो। अल्लाह की इज्जत की कसम, नबी का रास्ता क्या है? कभी हमने सोचा यार नबी ने 63 बरस उम्र पाई, आपके नबी ने, मेरे नबी ने कितने बरस? 63 बरस इस दुनिया में गए। आप जब आ रहे हैं और जा रहे हैं, बीच के सारा अरसा उम्मत की खातिर। किसकी खातिर जी? उम्मत की खातिर, उम्मत की खातिर। आपने, आपके नलैन मुबारक खून से शराबूर हो गए,
طائف والوں نے آپ کو کنکر مارے، طائف والوں نے آپ کو دھکے دیے، مگر آپ نے کہا نا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، آقا حکم دو اس پہاڑ کو اٹھاؤں، اس پہاڑ کو اٹھاؤں اور آپس میں ملاؤں اور مسل دوں۔ آپ نے کہا نا، کوئی بات نہیں، یہ نہیں تو ان کی اولاد ضرور کلمہ کرے۔ تو یہ محبت کا درس ہے، پیار کا۔ آج اگر ہمارا بیٹا، آج اگر ہماری بیٹی نماز نہیں پڑھتی نا تو ڈانٹنا نہیں، اگر ڈانٹ سے نماز پڑھانی ہوتی تو عمر جیسا دلیر کو نہ تھا، عثمان جیسا دلیر، علی جیسا دلیر کوئی نہ تھا، صحابہ جیسے دلیر کوئی نہ تھے، وہ تلوار نکال کر نماز پڑھوا دیتے۔ نماز کا درس جب بھی دو پیار سے، اخلاق سے، محبت سے، بھائی چارے سے۔ تو میرے ساتھیوں، آج کیا ہے؟ آج جن کی داڑھی نہیں، جن کی داڑھی نہیں تو پیر ان کو کہتے پیچھے ہو جاؤ، داڑھی والے آگے بیٹھے، داڑھی والے آگے بیٹھو، آپ پیچھے سب میں چلا جاؤ۔ یار اس کے دل میں اگر یہ خیال آ جائے، پتہ نہیں اس نے داڑھی اگلے سال یا 2 مہینے بعد نیت کی ہوتی تو غصے سے شاید اس نے آگے چلا دیتا۔ تو میرے ساتھیوں، میرے دادا جی حضور سیدنا چادر والی سرکار، جو بھی مسلک کا، جو بھی مذہب کا، جو بھی فرقے کے لوگ آتے تو آپ اپنی الیکٹرونکس میڈیا سے پوری دنیا اس بات کو سمجھے اور اس کی حساسیت کو سمجھے، اہل سنت والجماعت کا ان 2 نمبر پیروں سے کوئی تعلق نہیں، ان ڈبے پیروں سے جو دین کے نام پر، جو خدا کے نام پر، جو تعویذ کے نام پر، جو پانی دم کرنے کے نام پر، جو کالا جادو، چٹا جادو کرنے کے نام پر ایک غریب مسلمان کو لوٹتے ہیں، اس کا چادر والی سرکار کے مسلک سے کوئی تعلق نہیں، آپ کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں، آپ کے شعبے سے کوئی تعلق نہیں، یہ بات یاد رکھنی ہے آپ۔ میرے دادا حضور فرماتے تھے، باؤ جی یہ جو مولوی ہیں، کچھ نعت خوان ہیں، کچھ پیر ہیں، یہ موتی دیتے ہیں، کوڑیاں لے لیتے ہیں۔ جی کتنی پیاری بات کرتے تھے، باؤ جی موتی دیتے ہیں، جو موتی، یہ بھی ہم موتی سنا رہے ہیں نا، کوڑی، خدا کی عزت کی قسم، میں اپنے درگاہ پر بیٹھ کر استانے پہ کہہ رہا تھا اسرا خان مصطفیٰ کو، یار بادشاہ نے اپنے مشیر رکھے ہوتے تھے، اپنے شاعر رکھے ہوتے تھے، اپنے قصیدہ گانے والے لوگ رکھے ہوتے تھے، جب وہ تھکتے تھے ان کو کھڑا کرتے کہتے تھے میرا قصیدہ پڑھو، میری تعریف پڑھو، جب ان کی وہ تعریف کرتے تھے وہ خوش ہو کر وہ ایسا انعام دیتے تھے، اس کی 7 نسلیں راضی ہو جاتی، 7 نسلیں آرام سے رزق کھاتی تھی، وہ اتنا اس کو ہیرے زیورات دیتے تھے۔ یار ہم ثنا خان ہوں اپنے نبی کے، ہم کتے ہوں اپنے نبی کے، ہم منگتے ہوں اپنے نبی کے، ہم مانگنے والے ہوں اپنے نبی کے، تو ہم ان کی ثنا خوانی کریں، ان کے غلام ابن غلام کے قصیدے ضرور ہے، تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور سچے دل سے اللہ کی عزت کی قسم میں 3 شعبوں کو ہاتھ جوڑ کر، یہ دنیا کے لوگ سن رہے ہیں، علماء مشائخ بھی شاید سن رہے ہوں، ثنا خان مصطفیٰ بھی سن رہے ہوں، یہ میری بات یاد رکھنا، آج نیت کر لو چادر والی سرکار کے سالانہ عرس مبارک پر یہ جو پیغام دے رہے ہیں، نیت کر لو یار، جب پیروزان پیری مریدی کریں گے، ثنا خان مصطفیٰ مائک پر آ کر میرے آقا کی ثنا خوانی کریں گے، جب علماء کرام منبر رسول پر بیٹھ کر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے، تو ان کے دل پر 2 چیزوں کی محبت نہ ہوگی، ایک پیسے، دوسرا شہرت کی۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ آپ کر لو تو میرا خیال ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، جب ثنا خان کہے گا، جب وہ مائک پہ آیا وہ ولی نہ تھا، جب وہ مائک سے جائے گا وہ ولی بن جائے گا۔ مائک پہ آنے سے پہلے وہ ولی نہ تھا، جب وہ مائک چھوڑے گا وہ اللہ کا کامل ولی بن جائے گا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔
खुदा की इज्जत की कसम, चादर वाली सरकार एक शख्स आ गया और कहने लगा, हजूर मुझे इजाजत दो, मैं जानना चाहता हूं जी। आपने कहा ठहरो बाबू जी, इधर उधर देखा, कोई शख्स नजर ना आया। इधर उधर देखा, कोई शख्स नजर ना आया। कोई शख्स चादर वाली सरकार के जो सालाना उस मुबारक पे आए बैठे ना, ये तालीम है। मैं आपको बस चंद 10 मिनट में अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम कर दूं। चादर वाली सरकार के जो पीरो मुर्शिद थे हजूर सैयदना जमात अली शाह साहब, आपका ऐसा फैज अपने बेटे को आपने दिया तो मर्दे कलंदर बना दिया, मर्दे मुजाहिद बना दिया, मर्दे हक बना। सुनो आज के पीरो ये बात, सुनो आज के नाखानो ये बात, सुनो आज के उम्मते रसूल के लोगों जो खुदा का नाम बेचते हैं, जो अल्लाह का नाम बेच रहे हैं, तवीज लिखते हैं 2 नंबर। मैं अक्सर कहा करता हूं, कोई पीर तुम्हें हवा में, रात मैंने किताब में कहा, कोई पीर अगर तुम्हें हवा में उड़ के भी दिखा दे, कोई मौलवी कोई नात खास तुम्हें हवा में उड़ के दिखाए और कहे मुझे मानो मैं अल्लाह का वली हूं, हम कहें तू रब का नाम बेचता है, तू रब के नाम पर हमारे लिए हमारे पास से नजराने बटोरता है, हम तुझे जादूगर तो तस्लीम करेंगे, अल्लाह का वली तस्लीम नहीं करेंगे। ये दीन था मोहम्मद रसूलुल्लाह का 1400 साल पहले का, जो आज हम भूल गए। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल गए, अपने नबी के आंसुओं को भूल गए जो तुम्हारे लिए आपने बहाए, अपने नबी के किरदार को भूल गए। हिंदा आई आपकी खिदमत में, हिंदा जिन्होंने सैयदना अमीर हमजा का कलेजा चबाया, वो जब आई बाद में मुसलमान हो गई। जब मुसलमान हुई तो आप उसके लिए भी चादर बिछाया करते थे, ये भी कहते थे हिंदा तूने मेरे चाचा का सैयदना अमीर हमजा का कलेजा चबाया है। बस आपने इतनी बात की क्या हिंदा मेरे सामने ना आया कर, जरा साइड में होकर बैठा कर, जब तू सामने आती है मुझे अपने चाचा याद आ जाते हैं, मुझे अपने चाचा अमीर हमजा याद आ जाते हैं। यार उन्होंने कुर्बानी देकर उम्मते मोहम्मदी की खातिर अपनी जानों को आज हम उनकी कुर्बानियां भूल गए। मेरे साथियों बस याद रखना, उन पीरों के साथ अपना दामन जोड़ना जो सही माने में अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर अमल कर रहे हैं। आज हम ये भी सोचते हैं यार दरगाहों पे नमाजें नहीं पढ़ी जाती, दरगाहों पे अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात, मैं कहता हूँ वो दरगाहें नहीं, वो मंदिर है, वो दरगाहें नहीं, वो क्या है, मंदिर है। हम उसके पैरोकार हैं, फिर हमें तनकीद का सामना हो जाता है, फिर यूनिवर्सिटी के लोग, पढ़े लिखे लोग खैनी सरकार के पास आ जाते हैं, घंटों लग जाते हैं हमें इनको कायल करते करते, घंटों। वो 1 मिनट भी अपनी दुकानदारी ड्रामेबाजी, याद रखना अल्लाह का वली कभी मदारी नहीं होगा, अल्लाह का वली कभी मदारी नहीं होगा। अल्लाह का वली वो होगा जो कुरान और हदीस पर अमल करता। अगर कोई शख्स कुरान और हदीस पे अमल नहीं करता, तुम्हें उड़ के भी दिखा दे तो उसको जादूगर मानना, अल्लाह का वली ना मानना। आगे सुन्नत वल जमात से उसका ताल्लुक ना जोड़ दिया करो। हमारा मसलक बहुत प्यारा मसलक है, हमारा मसलक वो है वो तमाम मसलकों को अपने गले लगाने वाला है। हमारा मसलक किसी के ऊपर अटैक नहीं करता। हाँ, कुछ आले सुन्नत वल जमात के अगर उलमाए किराम किसी का दिल दुखाते हैं ना, तो उसका ताल्लुक भी आले सुन्नत वल जमात से नहीं है। याद रखना मेरी बात, आले सुन्नत वल जमात का खतीब वो होगा, आले सुन्नत वल जमात का पीर वो होगा जो लोगों को हर मसलक को अपने गले लगाए, किसी मसलक को बुरा ना कहे। अगर अपनी बात समझानी है कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक समझाए और कहे हमारा कुरान ये कहता है, हदीस ये कहती है कि आज से दीन के हक की दावत दे। ताइफ में मेरे नबी को पत्थर मारे गए, क्या मेरे नबी ने उनके साथ जबर किया, जबरदस्ती की? मेरे नबी ने उस वक्त भी जबर ना किया। आपने कहा ना कोई बात नहीं, हम तब्लीग करते रहेंगे, अल्लाह का नाम बुलंद करते रहेंगे। एक दिन आएगा ये काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी अमल करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर भी अमल करेंगे। आगे चलते मेरे साथ, मेरे दादा हुजूर की एक बात बता रहा था आपको। एक शख्स आया
ایک شخص کہنے لگا حضور مجھے اجازت دو، چادر والی سرکار میرے دادا حضور کو کہنے لگا حضور مجھے اجازت دو. آپ نے کہا ٹھہرو باؤ جی آپ کا تقیہ کلام تھا. باؤ جی آپ کی خدمت میں جب اہل تشیع آتے، دیوبند آتے، اہل حدیث آتے اور مسلک کے مذہب کے لوگ آتے، آپ ان کو دسترخوان بچھاتے، پہلے روٹی کھلاتے، پہلے کھانا کھلاتے، پیار سے ان کو گلے لگاتے، ان کے ماتھے چومتے. آج ہم نے ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا. یہی میرے نبی کے آنسوؤں کا بدلہ دے رہے ہو. یہی میرے نبی کی اس بات کا ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کے گناہوں کو دھو دے. آج ہم امت کا بدلہ یہ دے رہے ہیں، آقا کی محبت کا، آقا کی شفقت کا یہی بدلہ. ایک دوسرے کی مسجدوں میں نماز پڑھنے پر کفر کے فتوے، ایک دوسرے کو ملنے پہ کفر کے فتوے، شرک کے فتوے، بدعت. شرک اور بدعت تو ہم ایسے لگاتے ہیں جیسے مٹھائی بانٹتے بھی. سنو میرے دادا حضور کی بات. چادر والی سرکار نے ان کو کہا حضور آپ چلے جاؤ اور مٹھائی کا ڈبہ لاؤ اور یہ بچوں کو دینا. یہ آپ کا معمول تھا. آپ جو بھی شخص آتا اس کو آنے جانے کا کرایہ بھی دیتے، مٹھائی کا ڈبہ بھی دیتے. چادر والی سرکار کے ادھر ہزاروں مرید بیٹھے ہیں جو میری بات کی تصدیق کریں گے. ایسے ہے جناب، مٹھائی کا ڈبہ بھی دیتے اور آنے جانے کا کرایہ بھی دیتے. اس کو کہنے لگے باؤ جی مٹھائی کا ڈبہ منگوانے کے لیے کوئی بندہ نہ ہے تو آپ ایسے کرو جی، دے چلے جاؤ، مٹھائی کا ڈبہ لاؤ. وہ گیا، مٹھائی کا ڈبہ لے کے آیا اور کہنے لگا حضور یہ مٹھائی کا ڈبہ جو آپ نے منگوایا تھا حضور، یہ جو آپ نے پیسے دیے تھے حضور یہ اس کا بقایا ہے. تو آپ نے کہا باؤ جی بس آپ یہ بقایا بھی لے جاؤ اور ڈبہ بھی لے جاؤ. باؤ جی ڈبہ بھی لے جاؤ جی، یہ آپ کا تقیہ کلام تھا. باؤ جی کہتے تھے، ہر بندے کو باؤ جی کہتے تھے. صوفی جی جس کی داڑھی ہوتی صوفی جی. آج یار اگر کوئی شخص کی داڑھی نہیں اس کو یہ بھی کہہ سکتے وہ نیک نہیں ہے. میں نے کئی بغیر داڑھیوں والے دیکھے ہیں جو داڑھیوں والوں سے زیادہ عمل کرتے ہیں. رات دن تبلیغ اسلام میں عرصہ گزر گیا، سید والا آنے کو ہیں، عرصہ گزر گیا تبلیغ اسلام کرتے کرتے. حقیقت میں بیان کر رہا ہوں. تو میرے دادا جی نے کہا باؤ جی یہ ڈبہ بھی لے جاؤ اور یہ پیسے بھی لے جاؤ. ایک پنچایت کے رکن بیٹھے تھے چادر والی سرکار کی اس وقت خدمت میں. کہا حضور سمجھ نہیں آئی اس منطق کی، اس مسلک کی، اس بات کی. اگر آپ نے اس کو نذرانہ بھی دینا تھا، یہ کہتے تھی 1000 روپیہ دیا ہے مٹھائی لانا، جو بقایا ہو یہ بھی لے جانا اور مٹھائی بھی لے جانا. اس کو دوبارہ کوٹھی مکی مدنی میں کیوں بلایا؟ تو آپ کہنے لگے باؤ جی بات آپ کی ٹھیک ہے جی، وہ پیسے میرے تھے، وہ بقایا میرا تھا، ڈبہ میں نے اس کے لیے منگوایا تھا. جب وہ ڈبہ لے کر بقایا دے رہا تھا جی اس کا دینے کا انداز دیکھا تھا باؤ جی؟ اس کا دینے کا انداز دیکھا تھا حضور کیسے تھا باؤ جی؟ اس کا دینے کا انداز یوں تھا جی، کبھی اللہ نے کسی کے آگے میرا ہاتھ نہیں پھیلایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان اولیاء. وہ یار دلوں پہ ہاتھ رکھو اور ضمیر سے للکارو اور پوچھو. آپ کیا فرمانے لگے باؤ جی یہ پیسہ میرا ہے، میرے رب نے کبھی کسی کے آگے میرا ہاتھ پھیلایا نہیں تھی، تو بقایا میرا تھا. وہ کہنے لگا حضور اپنا پیسہ ہے، ایسے لے لو یا ایسے لے لو، فرق کیا پڑتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں جی فرق پڑتا ہے. وہ کام اٹھا بندہ، کام اٹھا. کوئی تمہیں بقایا دے جس انداز سے دے، جس ترتیب سے دے. تو میرے ساتھیو آؤ آج آخری نیت کریں گے، آخری نیت کریں. ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے. سب سے زیادہ جو میرے رب کو بات پسند ہے وہ ہے پیار محبت. اگر کوئی ایک تھپڑ مار دے، میں اپنے میرے الحمدللہ کوئی 22 سے 23 لاکھ مرید ہے پاکستان کے اندر، نہیں پوری دنیا کے اندر. میرا چادر والی سرکار کا نہیں بتا رہا، ان کے بعد ان کا تو ہزاروں جو میری بیعت ہوئی، یہ 13-14 سال میں 25 سے 26 لاکھ
अल्लाह उसके रसूल बाकी बेहतर जाने। कभी पेशी अल्लाह से माफी मांगते हैं, अगर कोई थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाए तो ये 40-50 हजार में आगे होंगे, लाखों में नहीं होंगे। तो मेरे साथियों, तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हें चादर वाली सरकार ने चंद लोगों को यहाँ चुना। दरगाहों में वो आता है जिसको हुजूर बुलाते हैं, हर बंदा नहीं आता, हर बंदा नहीं आ सकता जिसकी ये दरगाह वाले मंजूरी देते हैं। मेरा अकीदा थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप लोग खुशकिस्मत बैठे हो। तो आज नियत करो अपने पीरो मुर्शिद हुजूर पीर सैयद वली मोहम्मद शाह साहब अल मारूफ चादर वाली सरकार का जो पूरी जिंदगी पैगाम रहा वो 5 वक्त की नमाज का था, अल्लाह उसके रसूल की तालीमात पे अमल करने का था। और सबसे ज्यादा जो जोर देते थे वो कहते बाबूजी कोई एक थप्पड़ मार ले, दूसरी गाल उसके आगे कर दो जी, कोई एक गाली दे ले, सर झुका लो जी। आज कोई हमें घूर के देख ले, हम मारने मरने को तैयार हो जाते हैं। तुम्हारे पीरों मुर्शिद का पैगाम ना था। आज मौलवी को बर्दाश्त नहीं करता, पीर को बर्दाश्त नहीं करता, नाथ खान को बर्दाश्त नहीं करता, दुकानदार दूसरे दुकानदार को बर्दाश्त नहीं करता। आज नियत करो, तुम्हारे पीरो मुर्शिद का पैगाम था बाबूजी, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह ताला बगैर हिसाब रिज़्क़ देने पे काबिल है। तो आज नियत कर लो, सारे नियत कर लो, हम जेलस नहीं होंगे, किसी से हसद नहीं करेंगे, किसी से बुग़्ज़ नहीं करेंगे। अगर किसी को तरक्की देखेंगे तो दुआ करेंगे अल्लाह इसको और ज्यादा तरक्की दे। किसी को अच्छा खाता देखेंगे, किसी का अच्छा कारोबार चलता देखेंगे, ये कहेंगे अल्लाह इसको और ज्यादा तरक्की दे, इसको और ज्यादा शोहरत दे। अगर खुदा की इज्जत की कसम ये अल्फाज तुम अदा करोगे, अल्लाह कहेगा फरिश्तों तुम गवाह बन जाओ, ये मेरी मखलूक के लिए दुआ कर रहा है, मैं इसके लिए दुआ कर रहा हूं, तुम इसके लिए दुआ करो। तो जब देने वाला ही देने पे आ जाएगा, जब देने वाला वो कहेगा क्यों मेरे रब को सबसे प्यारी मखलूक है, अपनी मखलूक सबसे प्यारी मखलूक तुम हो मेरे रब को, कहेगा मेरा रब फरिश्तों तुम गवाह बन जाओ, ये मेरे बंदे के लिए दुआ कर रहा है और तुम गवाह बन जाओ, अब इसका रिस्क मेरे जिम्मे है। जब देने वाला ही रिस्क अपने जिम्मे ले ले तो लेने का मजा आएगा या नहीं आएगा? आज नियत करते हो यार, इंसानी फितरत है, जब किसी को तरक्की देखता उसके कीड़े निकालना शुरू करते हैं, उसकी बुराइयां तलाश करना शुरू करते हैं। काश आए, बस आखिरी बात कर कर अपने माइक को छोड़ दूंगा। मेरे साथियों, मैं एक मिसाल दिया करता हूं अक्सर अपने खिताबात पर। दुनिया के कई बड़े आजमों में गया, पाकिस्तान का कोना कोना छान मारा, ये बात कर मुझे नशा आता है, मजा आता है। मेरे साथियों, इंसानी फितरत बता रहा हूं। मैं कोई चीज उठाऊं, यानी कि मेरे पास, यानी कि ये मोबाइल है, मिसाल से तोड़ दे रहा हूं 15-20 हजार रुपए का। कितने का? 15-20 हजार रुपए का। मैं किसी को कहता हूं हाजी साहब लाहौर से तशरीफ लाए, हाजी असलम साहब अल्लाह ताला इनकी लंबी उम्र करे, हाजी साहब ये मोबाइल मैंने ना 20 हजार का लिया है। मेरे साथियों, मिसाल दे रहा हूं, ये मोबाइल 20 हजार का है। मैं अपने किसी मुसलमान भाई को खुशी से दिखाता हूं, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे मुसलमान भाई, ये मैंने मोबाइल लिया है, इसकी कीमत 20 हजार है। वो देखेगा यार आईफोन है, बड़ा महंगा मोबाइल है, ब्रांड है, इसके पाकिस्तान का टॉप 10 ब्रांडों में शामिल है। अच्छा कितने का लिया साहब? हजूर 10 हजार रुपए का लिया है। मिसाल दे रहा हूं, हजूर 15 हजार का लिया है। वो देखेगा, वो कहेगा सानी सरकार, सैयद वली मोहम्मद शाह सानी सरकार, मोबाइल तो ठीक है मगर तूने महंगा ले लिया। समझ आ रही है बात? तूने ये मोबाइल महंगा ले लिया, मेरा दिल उदास हो जाएगा, मेरा दिल मायूस हो जाएगा। हाय मैं लुटाया, मैंने 2000 का मोबाइल, कितने का होगा पीर भाई? ऐ मेरे भाई कितने का होगा? भाई ये तो 15 हजार का होगा, तो 5 हजार लुटाया। यानी कि जब भी वो मेरा मोबाइल मेरे पास रहेगा, मेरे दिल में उसकी नफरत हो जाएगी, यार महंगा ले लिया। काश हाय हम ये कहते, ऐ मेरे मुसलमान भाई तूने सस्ता लिया,
یہ تو 22,000 کا تھا، تمہیں 20,000 کا لے لیا، اس کا بھی خوش ہو جائے گا۔ یہ انسانی فطرت بتا رہا ہوں آپ کو، ایسا ہے یہ نہیں۔ کوئی گھر بناتا ہے، کوٹھی بناتا ہے، اپنے کسی رشتہ دار کو، مسلمان بھائی کو بتاتا ہے میں نے 5 مرلے کا مکان بنایا، وہ کہتا ہے بنا تو دل میں اچھا ہے، مگر کہتا ہے کاش ہائے ٹائل اگر اس رنگ کی لگا لیتا نا تو، ہائے یہ کارپیٹ ایسا بچھا لیتا نا تو، ہائے یہ بیڈ ایسا کر لیتا نا تو اچھا ہوگا۔ اس کا دل اداس ہو جائے گا۔ اس وقت تو ہزاروں روپیہ لاکھوں روپیہ لگا چکا اور بیچاروں چار نہ ٹائلیں اتار سکتا نہ بیڈ بیچ سکتا ہے یہ نہیں۔ اگر تم کہو سبحان اللہ یار میں نے نہیں دیکھا تھا، اللہ تجھے نصیب کرے، وہ اتنا خوش ہوگا، اس کا رب خوش ہو جائے گا۔ آج اگر ہماری دکان کے ساتھ دکان کی سیل زیادہ ہے، ہم رب کو کہیں اللہ اس کو اور زیادہ رزق عطا فرما، اس کو اور زیادہ سیل عطا فرما، اللہ کہے گا اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اس کو میں ڈبل عطا کروں گا، اس کو میں ڈبل عطا کروں گا۔ یہ ہے تمہارے نبی کا پیغام، یہ ہے محمد رسول اللہ کا میسج، یہ ہے اللہ کے ولیوں کا، چادر والی سرکار کی درگاہ کا، سید ولی محمد شاہ کا، اور میرے آستانے مرکزی آستانہ عالیہ چادر والی سرکار کا یہ پیغام ہے، اے امت محمدی اب تو صبر کرو، اب تو ہوش کرو، اتنا وقت بیت گیا، اب تو ہم کل نفس ذائقۃ الموت، بہت جلد ہمیں موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بہت جلد اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ آؤ اللہ کے پاس آ جاؤ، یار اب چھوڑ دو کہ اللہ گناہ کر کر تھک گئے، اللہ 25 سال ہو گئے گناہ کیے، 30 سال ہو گئے گناہ کیے، اللہ معاف کیسے کرے گا؟ اللہ کہے گا معاف اس طرح کروں گا، ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہہ یا اللہ میری گناہوں کی توبہ، یا اللہ میرے گناہوں کی توبہ، یا اللہ میرے گناہوں کی توبہ۔ اللہ کہیں گے اے میری بندے، اے میری مخلوق، تیرے پچھلے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور جتنے تُنے گناہ کیے اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ یہ تمہارے رب کی شان ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں آؤ بس آج نیت کرو 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑنی، ہاتھ کھڑا کر کر میٹھا نیت کرو، سارے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، سارے ہاتھ بلند کرو، اور کیمرہ مین دکھاؤ جناب، جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، ہمارے بالخصوص فیس بک کے مرکزی آستانہ عالیہ چادر والی سرکار لائیو چینل کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ دکھائیں، یہ گواہی دے رہے ہیں انشاءاللہ اللہ 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑے گا۔ ہاتھ نیچے کرو، اللہ تمہیں جزا عطا فرمائے۔ دعا فرماؤ اللہ اس وعدے پہ ہمیں قائم و دائم رکھے، 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑنی۔ اگلی بات، اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنا ہے، اور معاف کرنا، درگزر کرنا ڈیلی عادت بنا لینی ہے، اور سوچنا ہے یار آج ہم نے کتنے لوگوں کی باتیں درگزر کی، یا کتنے لوگوں کو معاف کیا، یا کتنے لوگوں نے میرا دل دکھایا اور میں نے اللہ کی رضا کی خاطر اس کو معاف کر دیا، اپنے پیر و مرشد کی خاطر معاف کر دیا۔ تو سبحان اللہ، اگر گنتی زیادہ ہو جائے سمجھ لینا اللہ بھی راضی، ان کے پیارے محبوب بھی راضی، اور چادر والی سرکار ہمارے پیر و مرشد بھی راضی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ نیت کرتے ہو آج تو سمجھ لینا ہزاروں روپیہ، یار غریب بندہ۔ اب میرا ایک بیٹا بیٹھا ہوگا، احمد بیٹھے، احمد بھی بیٹھے، احمد بیٹھے۔ اب یہ اس سے میں سوال کروں، احمد ایک سوال کا جواب دینا، اللہ کو حاضر ناظر کرتے ہیں، آگے آجو، اوپر آ جاؤ، میں سوال کروں گا آپ جواب دینا۔ حضور آپ کہاں سے تشریف لائے؟ کراچی سے، آپ کہیں گے تو جب میں اگلا سوال کروں گا آپ سے اس کا آپ جواب دینا، حضور ٹرین آپ کے ابا جی جو آپ کو فری لے آئے، پیسے لیے نا، اور کاروبار چھوڑا، کام چھوڑا، دکان پہ ورکروں کو چھوڑا، پھر جا کر چادر والی سرکار کے در پہ آئے۔ میں رانا صاحب سے سوال کروں، بیٹھ جاؤ، اللہ کو جگہ نہیں بیٹھو، رانا صاحب کھڑے ہو جاؤ گے۔ اب رانا صاحب آپ سے میں سوال کرتا ہوں، آپ جھنگ سے تشریف لائے، ایسے ہی ہے جھنگ سے تشریف لائے، ایک دفعہ مجھے پتا چل رہا ہے کہاں سے آیا ہے۔ اب میں جھنگ سے جب گزریں گے نا صدر ہوتا ہے کہ روٹی آپ کے پاس کھا لیتا ہے،
اچھا بات کر رہا تھا رانا صاحب سے پوچھو، رانا صاحب آپ جنگ سے آئے، بس کروا کے آئے، پوری بس لے کے آئے، تو آپ کے بس حالت کتنی تھی؟ وہ کہیں گے نہیں جی کتنے پیسے لگے جی بس والے نے ذرا بتانا؟ 27,000 روپیہ کہتے ہیں جی بس والے نے دیا۔ اب اگر بس والے کو یہ 27,000 نہ دے، وہ 27,000 جھوٹے مارے گا، اور اگلی دفعہ رانا کو دیکھ کر کتنا ہوگا بھائی چھڑ بھائی تم چھڑی والے ہو بھاگو۔ وہ کہیں گے ایک نیکی کی طرف سے جا رہے ہیں، ہم چادر والی سرکار کے اس پہ جا رہے ہیں، نمازیں پڑھیں گے، بہت نیکیاں کریں ہم، تو بھائی نیکیاں تم کرو، مجھے تو 27,000 کی ڈھل جائے گی بھائی میں نہیں لے کے جاتا تمہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ دنیا داری کی مثال ہے، یعنی کہ نیکی کے لیے پیسہ لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ لگتا ہے نا۔ بس آج نیت کرو، نیت کرو، نیت کرو، انشاءاللہ ہم اپنا پیسہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ پہ لگانے کی کوشش کریں، 2 نمبر جگہ نہیں لگائے۔ بس آج نیت کر لو، آج نیت کر لو۔ بس آخری بات کر کر مجھے میسیج مل گیا، انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا۔ حاضر جناب آج نیت کر لو، 2 جگہ پیسے لگائیں گے، ایک اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کریں گے اور ایک مرکزی افسانہ عالیہ چادر والی سرکار پہ خرچ کریں گے، تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا کے لیے حاضر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا اللہ ہم حضور پیر سید ولی محمد شاہ صاحب المعروف چادر والی سرکار کے 34ویں سالانہ اس مبارک کی آخری نشست میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، جو ہزاروں بندوں کا جو مجمع سارے میرے اللہ آپ کے حضور التجا کر رہے ہیں یا اللہ، اور جتنے بھی لوگ پوری دنیا میں یہ دعا لائیو سن رہے ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کریں یا اللہ ہمارے سب گناہوں کی توبہ، 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 یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی توبہ، یا اللہ ہماری غلطیوں کی توبہ، یا اللہ ہماری گستاخیوں کی توبہ، یا اللہ جو جان بوجھ کر گناہ کیے، جو انجانے میں گناہ ہوئے، جو ظاہری گناہ کیے، جو چھپ کے گناہ کیے، یا اللہ وہ سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی التجا کر رہے ہیں، آپ کے حضور توبہ کر رہے ہیں، آپ کو واسطہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا اللہ سید ولی محمد شاہ ثانی سرکار کے میرے چاہنے والوں کے پورے امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرمانا، غلطیوں کو معاف فرمانا، گستاخیوں کو معاف فرمانا، لاپرواہیوں کو معاف فرمانا، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمانا، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمانا، امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمانا، ہمارے پاکستان کے حال پہ رحم فرمانا، ہمارے پاکستان کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمانا، دنیا کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمانا، امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمانا، یا اللہ تو ہی دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی ذات نہیں دینے کی، تو رزق دینے والا، اولاد دینے والا، عزت دینے والا، شہرت دینے والا، دولت دینے والا، بیٹے بیٹیاں دینے والا، تو وحدہ لا شریک ہے میرے اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں تو ہی دینے والا ہے، ہم تیری ہی آرزو میں، تیری ہی بارگاہ میں، تیری ہی خدمت میں التجا کر رہے ہیں۔ یہ ہزاروں یہ لاکھوں بندوں کا پورے پاکستان میں جتنے بھی الیکٹرونک میڈیا کے تھرو یہ جو دیکھ رہے ہیں مسلمان، میری مائیں، میری بہنیں، جن لوگوں نے اپنے گھروں میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمانا، ان کی غلطیوں کو معاف فرمانا، ان کی گستاخیوں کو معاف فرمانا، یا اللہ ہمارے پاکستان کو ترقی عطا فرمانا، ہماری پاک فوج کو ترقی عطا فرمانا، ہماری پاک فوج کی حفاظت فرمانا، جتنے بھی ہمارے پاک فوج کے سپاہی پاکستان کے خاطر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے خاطر قربان ہوئے،
शहादतें दी, या अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाना, उनके बीवी बच्चों को सब्र अता फरमाना, उनके बीवी बच्चों को सब्र अता फरमाना, सब्र करने पर अजर अता फरमाना। या अल्लाह हमारी पाक फौज के जितने भी सिपाही इस टाइम बॉर्डर पे हैं, ऑफिसर बॉर्डर पे हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाना, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाना, हमारी पुलिस की हिफाजत फरमाना, पाकिस्तान की पुलिस की हिफाजत फरमाना। या अल्लाह बिलखसूस हमारे SHO साहब, हमारे बिलखसूस बोर्ड गेट की जो नफरी है, जिन्होंने 3 दिन हो गए, जिन्होंने अल्लाह की मखलूक को जो सिक्योरिटी फराम की, हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। उनके DSP साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, उनके SP साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, DPO साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिनके दिल इतने नरम हैं, मोहब्बत करते हैं वो अल्लाह की मखलूक से। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाना, अल्लाह उनके बच्चों की हिफाजत फरमाना, उनके अहले खाना की हिफाजत फरमाना। अल्लाह चादर वाली सरकार के जितने भी अकीदतमंद पूरी दुनिया में ये जो दुआ सुन रहे हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाना, अल्लाह उन्हें सही माने में चादर वाली सरकार के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाना। या अल्लाह बीमारों को शफाए कामिला अता फरमाना। दुआ फरमाए पाकिस्तान के जितने भी हमारे खुफिया इदारे हैं, जितने भी हमारे इंटेलिजेंट के इदारे हैं, खुफिया हमारी जमातें हैं, खुफिया हमारी टीम है, जो सुबह शाम हमारी हिफाजत के लिए अपने बच्चों को रात दिन हमारे खातिर सड़कों पे रहते हैं। अल्लाह उनके बच्चों की हिफाजत फरमाना, उनके अहले खाना की हिफाजत फरमाना, उनको हर जमीनी आसमानी बलाओं से महफूज फरमाना, आफात से महफूज फरमाना, उनको तरक्कियां अता फरमाना, उनको शोहरत अता फरमाना। बिलखसूस हमारे लियाकत अली साहब SHO साहब और के थाने के, जिन्होंने रात दिन 24 घंटे जाकर हमारे उस मुबारक को स्कोर किया। अल्लाह ताला इनके बच्चों की हिफाजत फरमाना, उनकी ज़ौजा मोहतरमा की हिफाजत फरमाना। या अल्लाह उनके वो हमारी हिफाजत फरमाते हैं। हमारा हक बनता है अपनी पुलिस के लिए दुआ करना। वो हम सो रहे होते हैं, वो हमारी हिफाजत के लिए रोड पर होते हैं। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाना। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला मरकज़ी अस्ताना आलिया चादर वाली सरकार को सही माने में मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऐन मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाना। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला हाजी अब्दुल रज़ाक साहब पीर साहब कराची से तशरीफ लाए। अल्लाह ताला पीर साहब का आना, बाबा या साहब का आना और हमारे सदर साहब, पप्पा भाई, हमारे जितने भी कारकुन हैं, हाजी अब्दुल रहीम भाई, हमारे गुजर भाई, हमारे हाजी साहब सना खान मुस्तफ़ा, नकीब महफिल वकास भाई, और जितने भी हमारे मरकज़ी अस्ताना आलिया चादर वाली सरकार के सना खान, जुल्फ़कार अली कादरी भाई, और जितने भी याराने तरीका दूर दराज से तशरीफ लाए, अल्लाह उनका चल के आना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाना। अल्लाह हमारे इस उर्स के रूह रवा अब्दुल्ला भाई, हाजी शफ़क़त भाई, फरहान भाई, सुनारे भाई, सेठ खालिद साहब और जितने भी लोगों ने उस मुबारक को या अल्लाह इस मनाने में ये 300-400 बच्चे ने सुबह शाम जाकर या अल्लाह उसके इंतजाम किए। अल्लाह इनको लंबी उम्र अता फरमाना, इनको उम्र खिदरी अता फरमाना, इनको लंबी उम्र अता फरमाना। दुआ फरमाए हमारे इस मुनव्वर साउंड को, पापा मूवीज को अल्लाह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला इन बच्चों के कारोबार में, माल में, जान में, रिज़्क़ में, इज्जत में, आबरू में बरकत अता फरमाए। हमारे सोशल मीडिया के इंचार्ज बाबा अब्दुल रहमान भाई, इनकी पूरे 80 मुमालिक में इनकी कवरेज देखी जा रही होगी। कमी पेशी अल्लाह ताला माफ फरमाए। जहाँ जहाँ भी देखी जा रही है और ये उसों की तकरीबात देखी बाबा अब्दुल रहमान भाई और इनकी पूरी टीम को अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए। हमारे एहसान अंजुम भाई, इलेक्ट्रीशियन साहब, अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र अता फरमाए। हमारे उसकी मैनेजमेंट के हेड हमारे खालिद जट साहब और उनकी पूरी टीम को अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए। हमारे ट्रक वाले जो ये ट्रक दूर दराज से आते हैं, हमारे इन भाइयों को लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह ताला जो मांगा मेरे अल्लाह वो भी हमें इनायत फरमाना। जो हमने दुआ फरमाए शौकत की वालदा पीर साहब के
हमसाए शोहरत की वादा इस दुनिया से तशरीफ ले अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह इस पंडाल में जितने भी लोग बैठे हैं तमाम को लंबी उम्र अता फरमाए। आखिर में बस दुआ फरमाए अल्लाह ताला मेरी कंपनी सैयद वली मोहम्मद प्राइवेट लिमिटेड को, मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी को अल्लाह दुनिया की ताकतवर तरीन कंपनी बनाए। मेरे GM साहब, हमारे स्टाफ के हाजी असलम साहब और जितने भी ऑफिसर स्टेज पर तशरीफ फरमा है हमारी कंपनी के, अल्लाह इन तमाम को मुखलिस रहकर तादेर इस कंपनी को लीड करने की तौफीक अता फरमाए और सही माने में मुझे इनका खातिम, इनका नौकर बनने की तौफीक अता फरमाए। मेरे ड्राइवर हजरात, हमारे बावर्ची हजरात, हमारे पूरी टीम हजरात, हमारे ड्राइवर इब्राहिम भाई, हमारे लांगरी